آج ہم جن موضوعات کو کھنگالنے جا رہے ہیں اس میں سورہ قاف، الدھاریات، الطور، النجم، القمر اور الرحمن کے اہم ترین پیغامات شامل ہیں۔ یہ دراصل انسانی نفسیات، کائنات میں بکھری ہوئی ٹھوس نشانیوں، ایک زبردست قسم کی منطق اور آخرت کے تصور کو ایک ہی لڑی میں پروتے ہیں۔ یہ صورتیں انسان کو اس کی اپنی ذات کے اندرون سے لے کر کائنات کی وسعتوں تک کا سفر کرواتی ہیں۔ شروعات ہم سورہ کاف سے کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ اس کا ایک بہت ہی دلچسپ پس منظر ہے۔ رسول اللہ کو یہ سورہ اتنی زیادہ پسند تھی کہ تاریخ بتاتی ہے وہ اسے جمعے کے خطبوں، عیدیں اور خاص طور پر فجر کی نمازوں میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور واقعی اس کی آواز اور الفاظ کا اثر ہی کچھ ایسا تھا، ہے نا؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس دور میں لوگوں نے یہ سورہ براہ راست ان کی زبانی بار بار سن کر ہی زبانی یاد کر لی تھی۔ مطلب اس کلام میں کچھ تو ایسا تھا جو سیدھا دلوں اور دماغوں پر دستک دے رہا تھا۔ اور اس کے اتنے زیادہ پڑھے جانے اور سنے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ اس کا بنیادی موضوع ہے۔ اس میں وہ لاجواب منطق پیش کی گئی ہے جو اس وقت قریش مکہ کے سب سے بڑے اور بنیادی مسئلے کو مخاطب کر رہی تھی، اور وہ مسئلہ آخرت پر یقین نہ کرنا تھا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ بالکل۔ ان کا استدلال بڑا سیدھا سا تھا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں تک گل جائیں گی اور ہم زمین کا حصہ بن جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ ان کے نزدیک یہ عقل سے بالکل ماورا بات تھی۔ تو اس کے جواب میں جو دلیل دی گئی وہ نہایت شاندار اور روزمرہ کے مشاہدے سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ بنجر زمین والی مثال، یہ واقعی ایک زبردست بصری مثال ہے۔ ہاں، قدرت کی ایک بہترین مثال دے کر سمجھایا گیا کہ ذرا آسمان سے برستے پانی پر غور کرو۔ اس بارش سے پہلے زمین بالکل مردہ، بنجر اور بے جان پڑی ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ برکت والا پانی اس پر پڑتا ہے، وہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اس پانی سے غلے اگتے ہیں اور کھجوروں کے لمبے لمبے سرسبز درخت پیدا ہو جاتے ہیں جن پر پھلوں کے گچھے لگے ہوتے ہیں۔ بس جس طرح یہ مردہ زمین آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتی ہے، بالکل اسی منطق کے تحت مرنے کے بعد انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ وہ منطق تھی جس کا انکار وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ ان کے سامنے کی بات تھی، اور اس دعوے کو مزید تقویت دینے کے لیے صرف منطقی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ پچھلی قوموں کے تاریخی حوالے بھی دیے گئے ہیں، جیسے قوم نوح، عاد، سمود، فرعون اور لوط کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ان طاقتور قوموں نے جب حق کو جھٹلایا تو ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ بالکل۔ لیکن اس سب میں جو سب سے زیادہ حیران کن اور گہرا نفسیاتی پہلو میرے سامنے آیا، وہ انسان کی تخلیق اور اس کے ساتھ اللہ کی قربت کا بیان ہے۔ یہ تصور کتنا حیرت انگیز ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس حد تک انسان سے واقف ہے کہ اس کے دل میں ابھرنے والے بالکل خاموش وسوسوں تک کو جانتا ہے۔ وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ واقعی انسانی سوچ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، دائیں اور بائیں دو فرشتے مقرر ہیں جو ہر ایک عمل کو، ہر ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ سوچ ہی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ میری کوئی سوچ یا عمل تنہائی میں نہیں ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے وہ منظر نامہ شروع ہوتا ہے جو اس دنیا کی زندگی کو سیدھا آخرت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جب یہ ساری ریکارڈنگ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر موت کا وقت آتا ہے۔ اس کیفیت کے لیے سکرات الموت کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، یعنی موت کی بے ہوشی یا خشی۔ یہ وہ کڑا لمحہ ہے جب انسان پر ہر وہ حقیقت کھل جائے گی جس سے وہ دنیا میں آنکھیں چراتا تھا۔ بہت ہی بھاری لمحہ ہے وہ۔ اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک بہت ہی لرزہ خیز اور دل دہلا دینے والا مکالمہ ہوگا۔ جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ آگے سے جواب دے گی حل من مزید، یعنی کیا کچھ اور بھی ہے۔ یہ ایک ایسی طاقتور تصویر کشی ہے جو اندر تک ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ وہ آگ کس قدر بھوکی اور بے قرار ہوگی۔ یہ تصور واقعی خوفناک ہے، اور پھر وہ منظر بھی کتنا عجیب اور سبق آموز ہے جب حق کے دشمن اور اس کے ساتھی شیطان کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ شیطان وہاں بڑی صفائی سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ ہاں، وہ صاف کہہ دے گا کہ میں نے اسے زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، میں نے تو بس ایک راستہ دکھایا تھا۔ یہ تو خود ہی حق سے دور اور بھٹکا ہوا تھا۔
اس نے خود میرا راستہ چنا۔ اور اس جھگڑے کے بعد جو حتمی فیصلہ اور تلقین ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ اس ساری بحث کے آخر میں صبر کی تلقین کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اور سجدے کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی اپنے آپ کو اس کائنات کے خالق کے ساتھ جوڑے رکھو۔ یہ جو موت، آخرت اور احتساب کی یقینی حقیقت ہم نے سورہ کاف میں دیکھی، اسی تسلسل کو مزید پختہ کرنے کے لیے ہماری ریسرچ ہمیں سورہ الداریات کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا نزول اس وقت ہوا جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی باقاعدہ شروعات ہو رہی تھی۔ حالات انتہائی کٹھن ہو رہے تھے۔ ہاں، وہ مکی دور کا بڑا ہی سخت وقت تھا۔ اور ایسے گھٹن زدہ ماحول میں اس سورہ کا آغاز قدرت کی عظیم نشانیوں کی قسمیں کھا کر ہوتا ہے۔ بکھرنے والی ہواؤں کی قسم، کروڑوں گیلن پانی اٹھا کر چلنے والے بھاری بادلوں کی قسم، سمندروں میں نرمی سے چلنے والی کشتیوں کی قسم، اور معاملات کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ ان سب کی قسم کھا کر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ قیامت کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے۔ ان سب میں ایک بڑا واضح تسلسل ہے نا؟ بالکل۔ ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں، بادل پانی برساتے ہیں، اسی طرح فرشتے اللہ کے حکم سے نظام چلاتے ہیں، اور اسی طرح قیامت بھی ایک طے شدہ نظام کے تحت آ کر رہے گی۔ یہاں ایک تاریخی واقعہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے جو تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا۔ وہ آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو کہ سراسر رحمت ہے، اور پھر اسی محفل میں بتاتے ہیں کہ وہ دراصل لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے جرائم کی وجہ سے پتھروں کی بارش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ سراسر عذاب ہے۔ یہ واقعی رحمت اور عذاب کے ایک ساتھ چلنے کی عظیم مثال ہے نا؟ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے نظام میں یہ دونوں کس طرح کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب اس سورہ میں دیا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات آتی ہے، اور وہ ہے انسان کی تخلیق کا اصل مقصد۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر بحث سمٹ کر اس ایک نقطے پر آ جاتی ہے کہ آخر انسان کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اصل میں لوگ عبادت کا مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر دنیا میں بادشاہ یا آقا اپنے غلاموں سے خدمت لیتے ہیں تاکہ ان کا اپنا فائدہ ہو، ان کی سلطنت چل سکے۔ لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ اسے یہ نہیں چاہیے کہ بندے اسے کھلائیں، بلکہ وہ تو خود الرزاق ہے، یعنی سب کو بے حساب رزق دینے والا۔ یہ تصور انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلاتا ہے کہ عبادت کا فائدہ خود انسان کو ہے، خالق کو نہیں۔ یہ جو انعام اور سزا اور خالق اور مخلوق کے رشتے کا تصور ہے، اس کی ایک بہت ہی خوبصورت خاندانی جہت بھی ہمیں سورہ الطور میں نظر آتی ہے۔ اس سورہ میں بھی آغاز بڑی زبردست قسموں سے ہوتا ہے۔ کوہ طور کی قسم، ایک کھلی ہوئی کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، بیت المعمور کی یعنی آسمانوں پر فرشتوں کے آباد گھر کی، بلند چھت یعنی آسمان کی، اور بپھرے ہوئے سمندر کی۔ ان عظیم قسموں کے ذریعے اسی بات کو پختہ کیا گیا ہے۔ ہاں، ان سب کی قسم کھا کر ایک بار پھر اس یقین کو پختہ کیا گیا ہے کہ عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قیامت کے دن آسمان بری طرح چکرا جائے گا اور پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ یہ تو ہو گیا جلال اور خوف کا پہلو، لیکن اس کے فوراً بعد جنت کی ایک ایسی خوشخبری سنائی گئی ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ بالکل، اور وہ خوشخبری خاندانی نظام اور محبت کے حوالے سے ایک انتہائی منفرد تصور پیش کرتی ہے۔ اگر ہم اسے روزمرہ کی ایک مثال سے سمجھیں، فرض کریں کہ ایک خاندان ایک لمبی فلائٹ پر جا رہا ہے۔ اب والدین نے دنیا میں بہت محنت کی، ان کے پاس زیادہ وسائل تھے تو انہوں نے بزنس کلاس کی ٹکٹ لے لی، لیکن ان کے بچوں کے وسائل کم تھے تو انہیں اکانومی کلاس میں سیٹ ملی۔ ہاں، آج کل کی فلائٹس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب کسی بھی ایئر لائن کا اصول یہ ہے کہ آپ اکانومی کا ٹکٹ لے کر بزنس کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ وہ سفر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہیں تو انہیں اپنی لگژری چھوڑ کر پیچھے اکانومی کلاس میں بچوں کے پاس آنا پڑے گا۔ بچوں کو اپ گریڈ نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے، ایئر لائنز تو یہی اصول رکھتی ہیں۔ لیکن آخرت کے معاملے میں اللہ کی رحمت دیکھیے۔ نوٹس بتاتے ہیں کہ اگر والدین اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجے میں ہیں
اور اولاد کے اعمال اتنے تھے کہ انہیں نچلا درجہ ملا، تو اللہ تعالیٰ والدین کا درجہ کم کیے بغیر اپنی خاص رحمت سے اولاد کو مفت اپ گریڈ کر دے گا اور انہیں ان کے والدین کے درجے تک پہنچا دے گا۔ یہ سن کر ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایک خاندان کے لیے کتنا زبردست انعام ہے کہ ان کی محبت کی خاطر انہیں جنت میں بھی اکٹھا کر دیا جائے گا۔ بے شک یہ اللہ کی بے پایاں رحمت کا ایک خوبصورت مظہر ہے۔ اور اس خوبصورت انعام کے بیان کے بعد کلام کا رخ دوبارہ ان مخالفین کی طرف مڑتا ہے جو مکہ میں اس پیغام کا راستہ روک رہے تھے۔ رسول اللہ پر طرح طرح کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ کبھی انہیں شاعر کہا گیا، کبھی مجنون قرار دیا گیا اور کبھی کہیں کہا گیا۔ اور یہاں تک الزام لگایا گیا کہ انہوں نے یہ قرآنی کلام خود گھڑ لیا ہے۔ ہاں، ایسی تکلیف دہ اور دل آزار صورتحال میں جو نفسیاتی ہدایت انہیں دی گئیں وہ بہت پرسکون تھیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان کا وہ دن آ جائے جس میں وہ مارے جائیں گے، اور آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں۔ یعنی مخالفت کا جواب گھبراہٹ یا غصے سے نہیں بلکہ استقامت سے دینا ہے۔ یہ جو مخالفت کی شدت تھی، اس کے سامنے حق کی طاقت کا ایک بڑا دلچسپ اور حیران کن واقعہ ہمیں اگلی سورہ یعنی سورہ النجم کے حوالے سے ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس کی تلاوت جب پہلی بار حرم میں کی گئی تو اس کی تاثیر اتنی طاقتور اور سحر انگیز تھی کہ جو بڑے بڑے سردار اور مشرکین مخالفت پر کمر بستہ تھے، وہ بھی اس کلام کی ہوبت سے بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ اور حق کی طاقت نے ان کے اندر کے تعصب اور تکبر کو ایک لمحے کے لیے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ اس سورہ کے آغاز میں ہی مخالفین کے ان تمام اعتراضات کو جڑ سے اکاڑ دیا گیا تھا جو وہ رسول اللہ کی ذات پر کرتے تھے۔ نہایت واضح انداز میں، بالکل دو ٹوک اور پرجلال انداز میں کہا گیا کہ تمہارے ساتھی نہ بھٹکے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بولتے ہیں۔ یہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں یہ کوئی شاعری یا قیاس نہیں ہے بلکہ یہ خالص وحی ہے۔ اور پھر اس سچائی کا تقابل کیا گیا ان چیزوں کے ساتھ جن کی وہ مخالفین پیروی کر رہے تھے، لات، عزا، منات، جو کہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ صحیح۔ قرآن نے واضح کیا کہ یہ صرف ان کے اپنے رکھے ہوئے کھوکھلے نام ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ یہ سب ان کے محض گمان اور قیاس آرائیاں تھیں، اور کائنات کا ایک اٹل اصول بیان کیا گیا کہ گمان اور حقیقت کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ گمان کبھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی حق اور گمان کی کشمکش کے بیچ میں ایک کردار ابھرتا ہے، ولید بن مغیرہ کا۔ یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا ایک بہت بڑا اور مالدار سردار تھا۔ وہ قرآنی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کے کافی قریب آ گیا تھا، لیکن پھر اس کے دوستوں نے اسے روک لیا۔ ہاں، جب اس کے ایک قریبی دوست کو یہ پتا چلا کہ ولید تو اپنا آبائی دین چھوڑنے والا ہے تو اس نے ولید کو روکا اور ایک عجیب و غریب پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ تم اپنا دین نہ چھوڑو، اگر تمہیں یہ ڈر کھائے جا رہا ہے کہ یہ آخرت اور عذاب کی باتیں سچ ثابت ہو گئیں تو تم ایسا کرو کہ دنیا میں مجھے کچھ رقم دے دو، اس کے بدلے آخرت میں تمہارے گناہوں کا سارا بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ مطلب کسی انشورنس پالیسی کی طرح؟ بالکل، کہ بھائی میرے حصے کا عذاب تم بھگت لینا، میں تمہیں اس کا معاوضہ دے دیتا ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے یہ احمقانہ سودا طے بھی کر لیا۔ اس نے تھوڑی سی رقم اس دوست کو دی لیکن پھر کنجوسی کی وجہ سے باقی رقم روک لی۔ یہ واقعہ بظاہر تو ایک فرد کی لالچ اور بے وقوفی کا ہے، لیکن اس پر قرآن نے جو دو ٹوک فیصلہ سنایا اس نے انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے ذاتی ذمہ داری کا ایک اٹل اور قدع اصول قائم کر دیا۔ یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ صحیح، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ اصول انسان کو ہر قسم کے جھوٹے سہاروں سے نکال کر براہ راست اس کے اپنے اعمال کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ذاتی ذمہ داری کا احساس تب اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب قدرت کی نشانیاں بالکل انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں، اور یہی ہمیں سورہ القمر میں نظر آتا ہے۔ اس سورہ کا آغاز ایک بہت بڑے اور چشم کشا معجزے کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے منا کے میدان میں چاند کے شق ہونے یعنی 2 ٹکڑے ہو کر پھٹنے کا واقعہ پیش آیا۔
یہ ایک ایسی نشانی تھی جو سب نے کھلی آنکھوں سے دیکھی۔ لیکن وہی بات کہ جنہوں نے انکار کرنا ہو وہ بہانے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ انکار کرنے والوں کی نفسیات دیکھیں، جو حقائق سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس معجزے کو ماننے اور اپنی روش بدلنے کے بجائے اسے مسلسل جادو قرار دے دیا اور منہ موڑ لیا۔ اسی ہٹ درمی اور اسی نفسیاتی رکاوٹ کو توڑنے کے لیے اس سورہ میں ایک نہایت اہم پیغام بار بار دہرایا گیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو سورہ القمر میں 4 مرتبہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ 4 مرتبہ ایک ہی بات کو دہرانا اس کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ یہ محض الفاظ کی تکرار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہری نفسیاتی دعوت ہے۔ بار بار دروازے پر دستک دی جا رہی ہے کہ دیکھو راستہ کھلا ہے، بات سمجھنا آسان ہے، کیا تم اب بھی ہٹ دھرمی دکھاؤ گے؟ اور پھر ان لوگوں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے جنہوں نے ایسی ہی نشانیاں دیکھ کر انکار کیا تھا، جیسے قوم نوح، عاد، سمود، لوط اور فرعون کا ذکر ہے۔ ان سب کو ان کے متکبرانہ اعمال کی وجہ سے تباہ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی کائنات میں اللہ کے عظیم الشان نظام کو بھی واضح کیا گیا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے یعنی ایک مقرر کردہ مقدار کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں کچھ بھی بے مقصد یا آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اسے نافذ ہونے میں دیر نہیں لگتی، وہ پلک جھپکنے میں پورا ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم ان تمام نشانیوں، ان تنبیہات اور تاریخی حوالوں سے گزرتے ہیں تو ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں قدرت کی خوبصورتی، انعام اور جلال اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور وہ ہے سورہ الرحمن۔ اسے عام طور پر اپنی بے پناہ خوبصورتی اور روانی کی وجہ سے قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ کی ایک بہت منفرد بات اس کا مخاطب ہونا ہے۔ بالکل، اس میں صرف انسانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ انسانوں اور جنوں دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ 2 مخلوقات ہیں جنہیں اختیار کا اختیار یعنی فری ول دی گئی ہے۔ اور اسی سورہ کی تلاوت کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک بے حد متاثر کن واقعہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ حق کی طاقت اور کلام کی تاثیر کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ عبداللہ بن مسعود مکہ کے ایک انتہائی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا مکہ میں کوئی دنیاوی زور یا پشت پناہ ہی نہیں تھی، لیکن اس کلام نے ان کے اندر وہ ہمت پیدا کی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے متکبر سرداروں کے سامنے حرم میں جا کر اس سورہ کی بآواز بلند تلاوت کریں گے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے حرم میں جا کر تلاوت شروع کی تو مشرکین مشتعل ہو گئے اور انہوں نے ان پر شدید تشدد کیا۔ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا، وہ لہو لہان ہو گئے، لیکن ان کی بہادری دیکھیے، اگلے دن وہ پھر اسی جگہ پہنچ گئے تاکہ اسی کلام کی دوبارہ تلاوت کر سکیں۔ یہ وہ اندرونی طاقت تھی جو ان نشانیوں نے ان کے اندر بھر دی تھی۔ اور اس کلام میں جو نعمتوں اور قدرت کی کاریگری کا بیان ہے وہ تو انسان کو واقعی اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ بار بار ایک ہی طاقتور سوال پوچھا گیا ہے، ایک ایسا سوال جو انسان کی روح سے مخاطب ہے، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال انسان کو ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا اور جن کو آگ کے شعلے سے۔ پھر سمندروں کی ایک حیران کن نشانی بتائی گئی ہے۔ ذکر ہے کہ 2 سمندروں کو آپس میں ملنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ان کے درمیان ایک نظر نہ آنے والی آد ہے جس کی وجہ سے وہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے۔ آج کی جدید سائنس بھی ہمیں بالکل یہی بتاتی ہے کہ کس طرح میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر ان کی خاصیت اور ان کی کیمسٹری الگ رہتی ہے۔ یہ سب کائنات کے ایک پرفیکٹ ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور صرف دنیاوی نشانیاں نہیں بلکہ اس سورہ میں جنت اور جہنم کا ایسا تفصیلی بصری اور واضح نقشہ کھینچا گیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ جنت کے باغات کی ٹھنڈک اور چشمے، بالکل، وہ سب انسان کے اندر ایک طبعی طلب پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس پوری شاندار تصویر کشی اور کائنات کی لامحدود وسعتوں کے بیان کے بعد جو بات سب سے بڑی اور حتمی حقیقت کے طور پر سامنے آتی ہے وہ فنائیت کا تصور ہے۔ سورہ کے آخر میں بڑے جلال سے فرمایا گیا کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، ہر وجود ختم ہو جائے گا،
اور آخر میں صرف اور صرف تیرے رب کی جلال اور اکرام والی ذات ہی باقی رہے گی۔ کتنا طاقتور اور بائیک وقت انسان کو اپنی مقررہ کردہ محدودیت یاد دلا دینے والا پیغام ہے یہ۔ بلا شبہ، اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں تو یہ مطالعہ ہمیں کائنات کے کمال، پانی کے برسنے اور مردہ زمین کے زندہ ہونے کی روزمرہ منطق سے لے کر اللہ کی بے پناہ نعمتوں کی پہچان تک کا سفر کرواتا ہے۔ یہ ہمیں پوری صراحت سے بتاتا ہے کہ یہ کائنات ایک زبردست ناپے تلے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ انسان کی تخلیق کوئی حادثہ یا بے مقصد کھیل نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت میں انسان کی کامیابی یا ناکامی مکمل طور پر اس کی انفرادی اور ذاتی ذمہ داری ہے، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بالکل۔ اور اسی مقام پر میں آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک غور طلب بات سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اس پوری ریسرچ اور خاص طور پر والد بن مغیرہ کے واقعے سے ایک بات تو بالکل دن کے اجالے کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ کوئی بھی دوسرا انسان ہمارے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ نہ ہماری جگہ کوئی اور حساب دے گا، نہ کوئی سفارش چلے گی، اور نہ ہی کوئی اور ہماری نجات کا شارٹ کٹ بن سکتا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ حقیقت بالکل ہمارے سامنے ہے اور صرف ہماری اپنی کوشش ہی ہمارے کام آئے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل صبح اٹھ کر ہم اپنے روزمرہ کے فیصلوں اور ترجیحات میں کیا تبدیلی لائیں گے؟ کیا ہم بھی سچائی کو دیکھ کر محض گمان اور دنیاوی سہاروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، یا حق کو تسلیم کر کے اپنی ذات کی مکمل ذمہ داری خود اٹھائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ذی شعور کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔